بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وفي مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وفي مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام وعليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأهوال
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہر عابد کا پیارا معبود ہے، اور درود و سلام پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے. آج کے ہمارے بیان کا موضوع والدین کی مبارک ذات ہے، ان کی عظمت اور والدین کی نافرمانی اور انہیں ناراض کرنے کے نقصانات اور ان کو راضی کرنے کے فوائد، ثوابات اور ثمرات. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سن کر، بیان کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو اگر راضی ہو جائیں اپنی اولاد پر تو گویا اللہ راضی ہے، اگر یہ ناراض ہو جائیں تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ ناراض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے، حکم کیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ عبادت صرف اور صرف اسی کی ہوگی، پوجا صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی. فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو. علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس مبارک نورانی اور روشن آیت میں اللہ کی عبادت اور والدین کے حقوق کو جمع کیوں کیا گیا؟ یعنی ایک ہی آیت ہے. پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب اللہ کی عبادت کے بعد ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وجہ کیا ہے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی؟ مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ انسان کے وجود کا، ہمارا دنیا میں آنا، یہ اللہ نے جو جسم دیا ہے ہمیں، یہ جو وجود ہمیں عطا فرمایا ہے، تو انسان کے وجود کا حقیقی سبب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. حقیقی سبب، حقیقی مالک اور خالق وہ انسان کا اللہ ہے. اب کیا فرمایا کہ جب حقیقی خالق اور مالک اللہ ہے تو فرمایا اللہ ہی کی عبادت کرو. اور انسان کی تخلیق کا ظاہری سبب وہ کون ہے؟ ماں باپ ہے. ماں باپ ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے والدین کے نطفے سے اس انسان کو پیدا کیا، اس کا وجود بنایا، تو جو ظاہری سبب ہے انسان کے وجود کا وہ ہے ماں باپ، والدین. اس لیے حقیقی سبب تھا انسان کے وجود کا اللہ کی ذات، اور ظاہری سبب تھا انسان کے وجود کا وہ اس کے والدین کی ذات.
تو اللہ نے فرمایا عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کی ہی کرو، اور احسان اور بھلائی اور اچھا سلوک کرنا ہے وہ والدین سے کرو۔ اوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کو ہی کیوں نومینیٹ کیا گیا، والدین دا ہی نام کیوں ذکر کیتا گیا کہ جڑا بندہ والدین نال ہی اچھا سلوک نہ کرسی وہ دوئے کسے نال کی کرسی؟ وہ جڑا آدھے ماں پیو دا ہی نہیں، ماں پیو دی ہی نہیں مندا، انہاں دے نال ہی اچھا سلوک نہیں کردا، وہ تیرے میرے نال کی اچھا سلوک کرسی؟ اللہ اکبر۔ اگے اللہ نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اماں بوڑھی ہو گئی یا ابا جی بوڑھے ہو گئے، فرمایا کیا کرنا ہے پھر؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، پھر انہیں اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا۔ اس تو مراد کیا ہے؟ اپنی زبان میں جاندے نا بعض اوقات کوئی بندے آپس میں گرما گرمی ہو جاون نا تو پھر اس طرح دا بھی ہوندہ ہے کہ جناب نہیں ہن تو مینوں اف تا آکھتے ویکھ، ہن میں تینوں دساں کہ میں کی ہاں، یعنی وڈا نقصان پہنچانا یہ تو بڑی دور دی گل ہے۔ تواڈی زبان دے وچوں کوئی ایسا جملہ کلام کوئی گل بھی نہ نکلے جن دی وجہ تو والدین ناراض ہو جان، وہ گل جڑی والدین دے دل تے لگ جاوے، والدین نو تکلیف ہوئے اس گل دی وجہ تو، اللہ فرمائے ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ایک تا اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور والدین نو جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں کہ نہیں۔ اب بتائیں کیا آج کل معاملات تساں سنے ہو سن، تساں بھی اس معاشرے دے وچ رہندے نے، میں بھی اس معاشرے دے وچ رہنا، کئی بندے اس طرح دے اپنے آپ نو انٹیلیجنٹ ذہین اور سمجھدار سمجھدے نے کہ والدین دے کیتے ہوئے کماں تے بھی تنقیداں کردے نے، حالانکہ وہ صحیح ہویا ہوندا کام لیکن پھر بھی تنقید کردے نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیا مقدسہ دے وچ تین چیزیں جو ہے نا ان کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر ایک، اف تک نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ایسا کلام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہارے والدین ناراض ہو جائیں، ان کے دل پہ چوٹ لگ جائے، ان کو تکلیف پہنچے تمہاری بات کی وجہ سے، تمہارے کلام کی وجہ سے، گفتگو کی وجہ سے۔ ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں۔ اب بتائیں کی وجہ وہ تواڈی عمر دے وچ ہور حساب آ، ہن ہور حساب چلتا پیا۔ اللہ دے بندے وہ جنہاں دے وچوں سانو رب نے پیدا کیتا ہے ایسا انہاں تے سیانے ہو گئے۔ وقل لہما قولا کریما، اور اللہ نے ارشاد فرمایا نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ نرم بات ان سے کہیے۔ نرم بات یعنی کوئی گل کرنی بھی پہ جاوے، بعض اوقات والدین دے وچوں بھی اگر کوئی خلاف شرع کوئی کام کر دے، شریعت دے خلاف کر، ادب دے دائرے وچ رہ کے، نظراں جھکا کے، عاجزی دے نال انہاں دی بارگاہ وچ عرض کرو۔ اور ساڈے ہاں دا سسٹم عجیب و غریب ہوندا ہے، اور ساڈے بندہ کئیاں دی یہ جی صورت حال ہوندی ہے، اگر وہ کوئی افسر ہے کسی محکمے دے وچ دفتر دے وچ، او دا وڈا افیسر آ گیا نا تے گھنٹہ ہاتھ بن کے دوڑے ہو تے جناب یہ کھڑا رسی، اور یہ ہوئی بندہ ہوندا ہے جدو گھرے ہوندا ہے نا، زندگی 60 سال دی گزر گئی، پورے 60 سال دے وچ کدے یہ توفیق نہیں ملی کہ ابا حضور آ رہے ہیں تے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ یارو ایک ظاہری سبب ہے تیری روزی دا، اور تو او دا اتنا ادب کر رہے ہیں جو باپ اور ماں تیری تخلیق دا سبب نے، انہاں دا ادب ہی نہیں کر رہے۔ عجیب و غریب صورت حال ہوندی ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح دی کنڈیشن ویکھی معاشرے دے وچ، ظاہر ہے میں بھی ایسے معاشرے دے وچ ہی رہنا، تواڈے وچ ہی رہنا، تواڈے وچوں دا ہی ہاں، کہ کئی بندہ دا علم اگر وددا جاوے نا، دنیاوی ہے یا کوئی بھی ہے،
تو پھر بعض اوقات انہاں دی جڑی ہے نا گچی آکھی کنی آکھی یہ سریا آ جاتا ہے. سریے تو مراد ہی نہیں آکڑ آ جاتی, کوئی عاجزی نہیں. یعنی پھر کئی بد نصیب ہو جائے بھی ہوندے نے کہ باپ نے 60 سال دی زندگی گزاری, پوری زندگی کدے کوئی یہ ہو جہا موقع نہ آیا کہ یار اپنے باپ دا ہاتھ جڑا نا وہ چوم سکتا, باپ دی دست بوسی کر سکتا. ان چم سی فلانے بابے دا میں ہاتھ چم لیا, فلانے دا چم لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, یہ کر. وہ خدا کے بندے تیری جنت, تیری نار, تیری دوزخ فرمایا گیا کہ تیرے گھر میں ہے, وہ تیرے والدین ہیں. کبھی اللہ تجھے توفیق دے کہ یار خوش ہو کر اپنے والدین کو دیکھ بھی صحیح اور ان کی دست بوسی کر. اللہ کرے, اللہ ہمیں نصیب کرے. اللہ اکبر. آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, وخفض لہما. اچھا یہ جڑا پیچھے کلام ہے نا, یہ آیا مقدسہ, اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اچھا یہ معاملات بالخصوص گفتگو دے حوالے نہ لائی, بندے دے جسمانی آزان علیہ دا بہت زیادہ تعلق ہے انہاں تینہ چیزاں دا, بالخصوص زبان. فرمایا کہ اف تک نہیں کہنا, یہ دا تعلق بھی زبان نال. ولا تنہرہما, اور جھڑکنا بھی نہیں. جھڑکنا زبان دے ذریعے ہوئے یا ویسے اکھان دے ذریعے ہوئے یا ہاتھ دے اشارہ دے ذریعے ہوئے, جویں مرضی ہوئے, نہیں جھڑکنا والدین. وقل لہما قولا کریما. جدو بھی گل کرنی ہے عاجزی نرمی دے نال, انکساری دے نال اور ادب دے دائرے وچ رہ کے عرض کرنی ہے. اور بزرگان دین فرمیندے نے, صوفیاء نے اپنی کتاباں دے وچ لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ نو ایویں بنا لوے نا کہ میں خادمہ اور میرے والدین میرے آقا نے, یعنی میں نوکر ہاں جویں نوکر ہوندا ہے مالک دا, تے میرے والدین میرے مالک نے, اور واقعی حقیقت ہی ایسی ہے, میرے والدین مالک نے. تو پھر بندہ اوویں ہی چلے جویں نوکر چلدا ہے, اوویں ہی گفتگو کرے جویں نوکر کردا ہے, اوویں ہی خدمت کرے جویں نوکر کردا ہے. تو پھر دیکھیا جائے کتنے سارے مصائب اور علام ختم ہو جاسے, ٹینشناں ختم ہو جاسے. بظاہر ساری زندگی دے وچ اگر والدین کوئی کام کر رہے ہیں شریعت اور قرآن حدیث دے نال نہیں ٹکریندا, ساڈی عقل وچ وہ آوے یا نہ آوے, ساڈی سمجھ وچ آوے یا نہ آوے. علماء یہ بیان فرمیندے نے جدو قرآن اور حدیث نال نہیں ٹکریندا نا تے تساں اف تف نہ کرو, لبیک جویں والدین آکھن حاضر. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے لیے نرمی اور عاجزی کے پر بچھا دو. کیا کر دو؟ پر بچھا دو. اللہ اکبر. اس کے اوپر مجھے ایک حدیث سے پاک یاد آئی. ایک بندہ نا ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میری ماں ہے, میں ان کی خدمت بھی کرتا ہوں, ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا ہوں, لیکن وہ مجھے زبان کے ذریعے تکلیف بڑی پہنچاتی ہے. اور اپنے معاشرے دے وچ بالخصوص تانوں تو آپ تو بہت زیادہ پتا ہو سی, کیونکہ دیہاتی جڑیاں ماشاءاللہ کئی خواتین ہوندیاں نا چنگیاں بھلیاں لڑاکیاں ہوندیاں, چپ انہاں نوں کرم والی نوں آمدی ہی نہیں. تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں, لیکن میری ماں جو ہے نا وہ زبان کے ذریعے مجھے بڑی سخت قسم کی تکلیف پہنچاتی ہے, اب میں کیا کروں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کا حق ادا کرتے رہو, یعنی خدمت مروی کرتا رہو, یہ نہیں کہ خدمت چھڑ دے, خدمت پھر بھی کرتا رہو, اگرچہ والدین تیرے نال اچھا سلوک نہیں کر رہے پھر بھی کرتا رہو. اس شخص نے جویں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی نا, انہیں آکھیا ولا اقول لها شیئا, کہ آج تو بعد میں خدمت کردا رہساں لیکن اماں نو کوئی بھی گل نہ آکھساں. ہن اماں نو کوئی گل نہیں کہنی, انہاں دے حقوق ادا کردا رہساں. محترم اور محتشم عاشقان رسول, بعض اوقات بالخصوص جویں شادی شودی ہو جاوے نا, بال بچے بھی ہو جاویں, تو پھر کئی جڑے زیادہ سمجھدار ہوندے وہ آندے یار ہن میں اماں بابے نو کیویں سنبھالاں, یار آدھی بھی بال ہے آدھی بھی ٹبری ہے, ہن سارا سسٹم کیویں لے کے چلاں. تو بہرحال ایسے شخص نو سوچنا چاہیے کہ جدوں یہ تیرے 3 بچے تے تیری بیوی نہیں آئی نا, ادوں بھی تیرے ماں باپ آن, جدوں انہاں چھڈ جانا ہے ادوں بھی تیرے ماں باپ نے ہونا ہے. سمجھ آئی جی؟ انہاں نے ادوں بھی ہونا ہے. یہ اسباب جڑے بنا کے دیتے گئے نے نا, رب نے تینوں دیتے نے, یہ بھی اللہ نے انہاں دے طفیل ہی عطا فرمائے نے.
انہاں دے صدقے ہی عطا فرمائے نے۔ تے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب میری ساڈے اپنے گھر وچ تے جناب میری سیب بھی چلن، گوشت بھی چلے، بکرا بھی چلے، کٹا بھی چلے، اماں تے بابے نو وکھرا کر دئیے، جناب اماں تے بابا وکھرے سائڈ تے بیٹھے رہن، بس ویکھدے ہی رہن میرا پتر آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ مڑ بھی خوش ہوندے نے۔ اچھا انہوں نے کچھ نہ ملے وہ مڑ بھی خوش نے، لیکن یار ساڈا ضمیر کتنا بعض اوقات کئی لوگوں دا مردہ ہو جاتا ہے یار، کہ والدین دی ساریاں چیزاں بلا دیتی۔ اللہ نے تو ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انہاں واسطے عاجزی دے نرمی دے پر بچھا دیو۔ اساں کماون والے ہوئے تے سانو ایک ایک پیسے دی ہے بڑی اوقات محسوس ہون لگی اور بڑی اہمیت محسوس ہون لگی، تو یار جھلے وہ جڑے ساری زندگی کما کما کے دن رات لٹا لٹا کے انہاں دا حساب ہی نہیں کیتے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ دعا کریں ان کے لیے، اے مالک و مولا ان پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری پرورش کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جس میں ان کا احسان بھی موجود ہے۔ نہیں جدو تینوں کوئی سر سر گائی نہیں آئی نا، تو اس قابل نہیں ہے کوئی شے کھا سکتا، تو اس قابل نہیں ہے کہ چل سکتا، تو اس قابل نہیں ہے کہ پیشاب بولو براز کر سکتا، انہوں نے ادو بھی تینوں نہیں چھڈیا، انہوں نے ادو بھی نہیں چھڈیا، تو ہن تینوں بھی نہیں چھڈنا چاہیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ آیا مقدسہ دا آخری جڑا حصہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، علماء نے بیان فرمایا کہ ہمیشہ اپنے والدین واسطے دعا بندے نو کردے رہنا چاہیے، کدے نہیں دعا کرنے چھوڑنی چاہیے۔ اگر والدین زندہ نہیں یہ دعا کرنی چاہیے مولا میرے والدین نو شفا عطا فرما، صحت و تندرستی والی، نیکیاں والی اچھی پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ اگر والدین دنیا تو چلے جان تو پھر بھی دعاواں کرے، قرآن پڑھ پڑھ کے، درود شریف پڑھ پڑھ کے، استغفار پڑھ پڑھ کے کہ مالک و مولا میرے والدین دنیا تو چلے گئے انہوں دی بخشش فرما۔ اگر والدین دے وچوں ایک زندہ ہے دوسرا فوت ہو گیا، جو زندہ ہے وہ واسطے اچھی زندگی دی دعا کرے، جو فوت ہو گیا ان دے واسطے بخشش دی دعا کرے۔ یہ اللہ دا حکم ہے کہ والدین واسطے دعا کردے رہو۔ اتنے تک فرمایا گیا کہ جڑا بندہ ماں باپ واسطے دعا کرنا چھڑ دیندا ہے نا، اللہ او دی روزی تنگ کر دیندا ہے، او دا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، والدین دے بارے دعا کرنا یہ تو ایڈا سونا سبق ہے نا کہ دہاڑی دے وچ 5 مرتبہ ساڈی فرض نماز ہے سانو سکھیندی۔ جدو آخری رکعت وچ ہونے اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات تو بعد درود و سلام، پھر کیا کرتے ہیں ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ والدین واسطے دعا کرتے ہیں۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، زبان ہوئے، ساڈے اعضاء ہون یا ساڈا مال ہوئے، ساڈے کسی چیز دی وجہ تو والدین نو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ بالخصوص بہت بڑی ریزن وہ ساڈا مال ہے جس دی وجہ تو والدین ناراض ہوندے نے۔ میں کوئی اج دا یہ مقدمہ نہیں پہ تمہیں سنیندہ پیا، ایک مقدمہ جو سرکار دے زمانے دے وچ ایک بیٹا اپنے باپ دے حوالے نال لے کے آندا ہے سرکار دی بارگاہ وچ۔ مقدمہ کیا جی؟ بیٹا آخدا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث پاک کہ میں مال والا، اللہ نے مینوں مال بھی دیتا ہے تے اہل و عیال والا، میرے بال بچے بھی ہیں، بیگم بھی ہے، تے میرا ابا چاہتا ہے کہ میرا مال لے لوے، یعنی میرا ابا میرا مال لونا چاہتا ہے۔ انہیں یہ مقدمہ یہ شکایت سرکار دی بارگاہ چاہ کے کی تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں بھی چلے جا اپنے ابو نو بلا کے لے آ۔ یہ ہن بیٹا اپنے باپ نو بلان جا رہے، باپ آ گیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ، انہیں دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے والد محترم نے تے میرا مال لینا چاہتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایویں ہی ہے جی یا رسول اللہ، ایویں ہی ہے یا رسول اللہ، اندے تو یہ پوچھو کہ میں مال کیوں لونا چاہنا، میں دے تو مال کیوں لینا چاہنا، میں انہوں کیوں آکھا کہ مال اپنا دے، یہ دی وجہ کیا، یہ تو انہیں کو پوچھو۔ وہ شخص آکھن لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری پھوپھیاں، میرے قریبی رشتہ دار وہ ہیں غریب ذرا،
تو میرا ابا میرے کو لے کے انہوں نے خرچ کرتا ہے، انہوں نے خرچ کرتا ہے۔ مفتی نظام الدین رضوی آپ نے نا یہ واقعہ لکھیا تے فرمایا کہ اتنا ہی کہنا اس باپ دا کہ جبریل امین آ گیا، عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جڑا باپ اس شخص دا موجود ہے نا تواڈے کول، یہ دے ذہن دے وچ کچھ شعر ہیں، وہ تساں فرماؤ کہ یہ تانوں سناوے۔ وہ شعراں دا جڑا خلاصہ لب لباب آنا وہ یہ ہا، سرکار نے فرمایا ہاں بھی سنا، انہیں سنانے شروع کر دیتے کہ میں ساری زندگی اس امید تیری پرورش کرتا رہا کہ ایک دن یہ بڑا ہو سی، میرا سہارا بن سی، میری امید بن سی۔ اگر کسی رات انہوں تکلیف ہو جاندی، کوئی مرض آ جاندہ، ساری ساری رات مینوں نیند نہ آندی، اگر یہ بھوکھا ہوندا مینوں نیند نہ آندی۔ لیکن عجیب واقعہ کہ جدوں یہ میرا بیٹا جوان ہویا، میری وہ ساریاں امیداں ختم ہو گئیں، ساری امیداں ختم ہو گئیں۔ یعنی مینوں جدوں اس طرح دا ذہن وچ خیال آیا کہ ہن تیری جڑی ہے نا امید وہ پوری ہو گئی، تیرا سہارا تیار ہو گیا ہے، اس وقت انہیں آ کے کی آخ دیتا کہ میں اپنا مال تانوں نہیں دینا چاہتا۔ جدوں یہ سارا کافی طویل اشعار میں خلاصہ عرض کیتا، جدوں باپ نے بیٹے دے حوالے نے سارے اشعار ذکر کیتے نا، میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، جا چلا جا، تو اور تیرا مال لِأَبِيكَ دونوں تیرے باپ کے ہی ہیں، تم اور تمہارا مال یہ دونوں تمہارے باپ ہی کے ہیں۔ قربان جائیے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ مقدمہ آیا اور میرے آقا نے فیصلہ کر کے قیامت تک دا ایک اصول بیان کر دیتا کہ بیٹے نو کدے بھی زندگی دے وچ یہ نہیں کہنا چاہیے ماں باپ دے سامنے اے میرا ہے، اے تواڈا ہے، اے تواڈا ہے، اے میرا ہے، نہیں، میں بھی تواڈا، میرا گھر بھی تواڈا، میرے آل اولاد یہ بھی تواڈے صدقے ملے نے، میرا مال بھی تواڈا، سب کچھ تواڈا۔ یعنی جانی مالی ہر طرح نال والدین دی خدمت واسطے بندے نو تیار رہنا چاہیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، عجیب و غریب سلسلہ آج کل چلے ہوا ہے، تقریباً 10-15 دن دی گل ہے، میرے کو ایک بندہ آیا لائبریری دے وچ، پہلے فون تے بھی گل ہوندی رہی، تے مینوں کی آکھن لگا کہ استاد جی میرا پتر مینوں گالی کڑدا ہے۔ کی کردا ہے؟ میرا پتر، سکا پتر مینوں گالی کڑدا ہے۔ میں واقعی ہکا بکا ہو گیا، میں خود حیران ہو گیا کہ یار یہ ہو سکتا ہے، لیکن کیویں کردے کراندے وہ پتر نال بھی میرا لنک ہا، وہ ویسے بڑا ادب کردا علماء دا، جدوں ملدا ہے جھک کے تے گوڈاں نوں ہاتھ لانا تے دست بوسی۔ میں خود بڑا حیران اور پریشان ہو گیا کہ یار یہ والد ہی آخر ہے، ظاہر ہے کسی بندے انہوں آکھا ہو سی کہ یار علامہ صاحب دا بڑا ادب کردا ہے تے تساں انہوں نے دسو۔ وہ میرے کولو آ گیا، میں انہوں فون کیتا، انہوں یہ نہیں دسیا بھی تیرے والد صاحب میرے کولو آئے ہو، اچھا یہ دونوں آ گئے میرے کولو۔ جدو دونوں بیٹھے نا تے وہ دا والد صاحب جڑا نا وہ ادھر ویکھ کے نا رونی جاندا ہے، روئی جاندا ہے۔ میں آخیا، نام نہیں عرض کرتا، میں آخیا یار دسو کی وجہ کیوں، روندے کیوں نے؟ کہ یار میں روندا تھا کہ یار میں یہ جڑا بچہ تھوڑے سامنے بیٹھا نا، جدو پیدا ہویا دی والدہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے، اور اس بچے نوں میں نویندہ ہی خدا سو، کھلیندہ بھی خدا سو، سویندہ بھی خدا سو، اور کئی راتاں ایسیاں گزریاں، وہ بندہ حالے زندہ ہے، بیٹا بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، کئی راتاں میریاں ایسیاں گزریاں کہ میں پوری رات نہیں سمجھا سو کہ یہ سر دے وچ ایک پھوڑا، وہ دی وجہ تو ساری رات جاگنا، والدہ بھی یہ بیمار آئی۔ تو یار اس شخص نے ہوں بھی میں دن رات خدمت کرنا، یہ کام کوئی نہیں کرتا، دن رات میں کما کے انہوں نے کھلا رہے ہیں، لیکن انہیں مینوں گال کڈیو، میں گال ذکر بھی نہیں کر سکتا، اس گندی قسم کی اس طرح کی گال ہے کہ مینوں بڑا دکھ پہنچا ہے۔ ظاہری طور پہ نا میں اس وقت سن کے میں بھی خود بڑا پریشان ہو گیا اور بڑا رنجیدہ ہویا کہ میرے سامنے ہی کوئی زندگی دے وچ اس طرح دا سخت کیس پہلے ہی آمدے ہیں کہ والدین دے نافرمان تو ہوندے نے، اتنا سخت قسم دا کیس نہ پہلی دفعہ میں ویکھیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں انہوں آکھیا کہ آئندہ تو بعد نہیں ہو، ایک مان آ مینوں کہ یار تو نہ میرے نال سلام و دعا نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہ یار جیڑا بندہ والدین دا ہی نہیں،
اللہ نے فرمایا کہ اگر حسن سلوک دی کوئی جا ہے، جگہ ہے، کوئی ذات ہے تو وہ سب تو وڈی والدین دی ہے۔ تو جیڑا بندہ والدین دے نال ہی اچھا سلوک نہیں کرتا وہ میرے نال کی کر سی؟ اس بندے نو سمجھ آئی۔ بہرحال وقتی طور تے اتھے ہی دفتر دے وچ ہی الحمدللہ میں بٹھا کے اس بچے نو والد دے قدموں نو ہاتھ لوایا، معافی منگائی رضامندی دے نال۔ پھر بھی پتہ کیا ہے، آخر دے وچ قصہ مختصر سارا کچھ معاف کر دیتا والدین نے، اس باپ نے معاف کر دیتا، لیکن پھر بھی وہ آخر رہا کہ علامہ صاحب، قاری صاحب، استاد جی اگر یہ بچے میرا خون بھی منگن نا میں خون دیون واسطے ہی تیار ہوں، میں جان دیون واسطے بھی تیار۔ دوسرے پاسے دیکھ لو کہ اولاد کیا ہے۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، یہ دنیا بڑی ہی تھوڑی ہے، یہ عمر بڑی ہی تھوڑی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ سوال کیتا گیا، یا رسول اللہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ یعنی اللہ نو راضی کرنے والا عمل۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اور نماز نو او دے ٹائم تے ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ ظہر دی نماز عصر دے ٹائم تے عصر دی نماز مغرب دے ٹائم تے، نہیں، پسندیدہ عمل اللہ دی بارگاہ میں جو کیا ہے، نماز نو او دے وقت تے ادا کرنا۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس تو بعد کیڑا پسندیدہ عمل ہے؟ فرمایا والدین دے نال صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ یار پتہ نہیں کیا ہے، اسا خود چاہتے ہیں کہ ساڈے بچے ساڈا ادب کرن، اپنا مال بھی سانو جمع کران، ساڈے تو بغیر کوئی کام نہ کرن، اور اسا خود اپنے آپ نو اس تو مرفوع القلم سمجھنے ہیں کہ ساڈے اتنے نافذ نہیں ہے۔ ساڈا مال جڑا ہے وہ دا ٹھیکیدار میں خود ہی ہوں، ساڈے والدین نہیں نے۔ عجیب و غریب قسم دی سوچ ہے۔ میں ایسے افراد نو بھی جاندا اس دنیا دے وچ، خدا دی قسم، جنہاں نے اپنے گھر دیاں کوئی چیزاں لینے ہون نا، ہر چیز لے لیندے، ہر چیز آ جا سی، گوشت آ جا سی، سیب آ جا سی، دنیا دی ہر چیز آ جا سی، لیکن جدو والدین دا معاملہ ہو سی پتہ نہیں یار کیا معاملہ، کیسا سلسلہ یار۔ ایسے لوگ پتہ نہیں سوچتے ہی نہیں یار۔ زیادہ تو زیادہ ہی ہوئی گل آ سکتی ہے، ہر کسی دے والدین اس طرح دے نہیں ہوندے کہ کئی والدین وہ سخت بول دیں تو کیا او بھائی جدوں کپاں نو سونڈی لگ جاوے سپرے سائیں کردا ہے، وہ سپرے کنے آ کے کرنا ہے؟ مالک نہیں آ کے کرنا ہے۔ تو جدو اولاد دیاں عادتاں گندیاں ہو جان، خراب ہو جان، تو روکنا ٹوکنا سختی کرنی ہو ابا نے ہی کرنی ہے، نہ کہ کسی غیر نے آ کے کہنا ہے۔ ہر کسی نے ویکھتے لگ جانا ہے، انہیں گل کرنی تھا ابا نے ہی کرنی ہے، تو جدو سمجھانا ہے ابے نے ہی سمجھانا ہے۔ تو بعض اوقات انہاں چیزاں دی وجہ تو بھی نا کئی جناب میری اولاد جڑی ہوندی ہے نا وہ اپنی جنت تو ناراض ہوندے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اپنی زندگی دا مقصد سمجھو۔ یقیناً اس دنیا دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین نو ایسا مقام عطا فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح اس حال دے وچ کرے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ والدین راضی نے، والدین راضی نے، والدین دا فرما بردار ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصبح لہ بابانی مفتوحانی، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صبح ہی اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو، ایک دنیا سے چلے گئے، تو پھر اس کے لیے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، والدین دا مسکرا دینا نا یہ بھی بہت بڑا معنی رکھتا ہے، بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ کئی بیچارے ایسے والدین ہوندے نے ساریاں خوشیاں اپنے دلاں چ لے کے قبراں چ چلے جاندے، سانو دیں رات پئیے میری یہ خوشی بھی پوری ہو جاوے، میری نوکری لگ گئی، مینوں اللہ نے مال دیتا ہے، میری خوشی پوری ہو جاوے، میرے بچوں کی خوشی پوری ہو جاوے، میرا فلاں بن جاوے، یہ ہو جاوے، وہ ہو جاوے۔ کدی اللہ سانو توفیق دے کہ جس والدین نے 40 سال محنت کر کے یہ پودا لگایا ہے، اساں انہاں دی قدماں دے وچ بہ کے گھٹنے دے نال ٹیک لگا کے کدے اے بھی پوچھ لیا ابا تہاڈی کی خوشی، تساں کس دے وچ راضی ہو؟ لیکن نہیں توفیق ملتی، یعنی اپنی اسی مرضی کرتے ہیں۔ خدا دے بندے ہو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں کدوں موت آ جاوے، اپنی خوشی والدین دی خوشی تے قربان کرو، چھڈو عجیب و غریب سسٹم اور اس طرح دی تربیتاں، قربان کرو، پھر زندگی دا انداز دیکھ لے۔ خدا دی قسم میں اپنا تجربہ شدہ جڑی چیز تانوں عرض کرنا کہ والدین میرے نال تا الحمدللہ کئی مرتبہ ایسا ہویا کہ میں جس دن اپنے والدین نو مسکراندا ہوا ویکھ لواں نا،
وہ دہاڑی میں خوش اتنا ہونا کہ خوشی نال سماندا ہی نہیں. اور میری کوشش ہوندی ہے ہر روزانہ کہ کاش یار کوئی ایسا موقع مل جائے کہ جدو والدین بھی خوش ہون اور میں مسکرا کے تک لواں. الحمدللہ حدیث پاک دے وچ ہے یہ مبارک شخصیات ایسیاں نے انہاں تکنا ویکھنا شوق و ذوق دے نال یہ حج مقبول دا ثواب رکھدا ہے. اتنے تک صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر کسی نے دہاڑی دے وچ 100 مرتبہ والدین نو تکیا سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ ثواب دینے والا ہے. اگر 100 تو زیادہ بھی کسی نے تکیا نا اللہ اس نو بھی اتنا ثواب عطا فرمائے سی. محترم اور محتشم عاشقان رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے. کیا فرمایا؟ 3 بندیاں نے جنت نہیں جانا. وہ جنت جن دے بارے اللہ نے قرآن دے جگہ جگہ تے فرمایا اسا اپنے بندہ واسطے تیار کر کے رکھی ہے. دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، طرح طرح دے انعامات، طرح طرح دیاں حوراں اور محلات. اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندہ نے جنت وچ نہیں جانا. نمبر 1 جڑا بندہ والدین دا نافرمان ہو سی. نمبر 2 منان احسان جتلاون والا. احسان جتلاون والا ساڈے تو معاشرے دے وچ عجیب و غریب ہوندا ہے بعض اوقات بندے زکوٰۃ مال دا میل دیندے نے تے او دا بھی احسان جت لیندے نے. وہ آدھی ذات چ دینا یا پاکیزہ مال دینا وہ تو بڑی دور دی گل ہے. یعنی زکوٰۃ دے کے عشر دے کے پھر بھی غریباں تے اور جنہاں نوں دیتا انہاں تے بعض اوقات احسان جت لیندے نے کہ میں فلاں سال تو تین دیتا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا نمبر 1 والدین دا نافرمان. نمبر 2 کہ جڑا بندہ احسان جتلاون والا ہے وہ بھی جنت وچ نہیں جائے گا. اور نمبر 3 فرمایا دیوس یہ بھی جنت وچ نہیں جائے گا. دیوس کینوں آکھ دین یعنی جو یہ خیال نہیں رکھدا یہ خبر گیری نہیں رکھدا کہ او دی بچی دا او دی بیوی دا او دی والدہ دا کیا کوئی غیر شرعی کام تا نہیں ہے، غیر محرم دے نال کوئی ملاقات تعلقات کوئی ایسا سسٹم تا نہیں ہے. اپنی زبان بھی تے انہوں کچھ ہور آندے برحال سمجھنے والے سمجھ گئے انہوں. تو برحال ایسا بندہ جڑا ہے نا دیوس وہ بھی جنت وچ نہیں جانا. میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول اس حدیث پاک نو اگر دیکھ لیا جاوے تو یہ دے وچ والدین دا نافرمان بھی موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے تک ارشاد فرمایا طاعت اللہ طاعت الولد. فرمایا اللہ دی فرما برداری والد باپ دی فرما برداری ہے و معصیت اللہ معصیت الوالد. اور اللہ دی نافرمانی یہ باپ دی نافرمانی دے وچ پوشیدہ ہے. اور اتنے تک فرمایا کہ اللہ دا راضی ہونا وہ باپ دے راضی ہونے چاہیے، اللہ دا ناراض ہونا وہ باپ دے ناراض ہونے چاہیے. ایک حدیث پاک اتنے تک بھی فرمایا گیا ایک حدیث پاک دے وچ کہ جیڑے بندے تے والدین ناراض نے راضی نہیں نے والدین دا نافرمان ہے نہ وہ دے نفل قبول نے نہ فرض قبول ہے نہ دعا قبول ہے نہ کوئی بھی نیک عمل بھی قبول نہیں. محترم اور محتشم عاشقان رسول اللہ نے شانہ پتہ کیوں عطا فرمائی کہ ایک جسم گوشت دا ایک لوتڑا یہ والدین دی خدمتاں اتھوں شروع ہوئیں پھر سمجھدار ہو گئے جوان ہو گئے بالغ ہو گئے. ایک مقام تے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا کہ ہم نے تاکید کی ہے انسان کو وصیت کی ہے ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کرنے کی. پھر ارشاد فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھی شکر گزار بنو اور والدین دے بھی شکر گزار بنو. اس شکر گزاری تو کیا ہے اساں یار معاشرے دے وچ سانوں کوئی بندہ 5 روپے دی پینسل بھی لیا کے دے دے آپ تھینک یو جزاک اللہ شکریہ. اور جس والدین نے یار 40 سال دا ایڈا پال پال کے ایڈا وڈا جسم دیتا کدے انہوں نے آکھا ابا جی اللہ تعالیٰ تانوں اے دے بدلے اعلیٰ جنت دے وچ مرتبہ عطا فرمائے. انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ سوچنا چاہیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. خدا دی قسم اس ذہن دے وچ ہونا چاہیے کہ میری زندگی دے وچ کوئی رات ایسی رات نہ ہوئے کوئی دن ایسا دن نہ ہوئے کہ جن دے وچ میرے والدین میرے تے ناراض ہوں. یار اساں ہے کیا اساں کچھ بھی نہیں اساں کچھ بھی نہیں. زیادہ تو زیادہ کیوں سی کہ اساں والدین ناراض ہو گئے نے اساں جا کے قدماں وچ پے گئے انہاں دے قدماں دا بوسہ لے رہے ہیں ہاتھ چوم رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں. کیا یہ جناب میری ساڈی ذات نو
تھلے گرا دے سی ساڈا امیج کم ہو جا سی، نہیں، امیج بڑھے گا، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا امیج بڑھے گا، آپ کا رتبہ بڑھے گا۔ اور رتبے آج تک انہی کے ہی بڑے ہیں جن کی والدین کے ساتھ ایسا سلوک رہا، ایسا تعلق رہا، ایسا لنک رہا کہ والدین ان سے راضی ہیں، والدین ان سے راضی ہیں۔ ایک بڑا ہی درد بھرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے، روایت میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو ایک یمنی شخص تھا، تو اس نے نا اپنی پیٹھ کے اوپر ایک عورت کو اٹھایا ہوا تھا، بوڑھی عورت کو کنڈ دے اتے چایا ہوا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضور یہ میری ماں ہے اور میں اپنی ماں کا اونٹ ہوں، یہ میری ماں ہے اور میں نے اٹھایا ہوا ہے، میں اپنی ماں کا اونٹ ہوں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی والدہ کو طواف کروایا ہے، چکر لگوائے ہیں، اٹھا کر لے کر آیا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کے حقوق ادا کر دیے؟ جو میرے والدین کے حقوق تھے میرے اوپر وہ میں نے ادا کر دیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کے بندے، ابھی تو صرف اس ایک درد کا حق ادا نہیں ہوا جو تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو ہوا تھا، ابھی تو اس ایک درد کا حق ہی ادا نہیں ہوا۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، تو یہ ہم کہاں سمجھنے والے ہیں کہ شاید ہمارے لاکھوں میں ہو گیا، ہم نے لاکھوں روپے دے دیے والدین کو تو شاید ہم بری ذمہ ہو گئے، ہمارے حقوق ادا ہو گئے۔ نہیں، ابھی تو ابتدا ہی نہیں ادا ہوئی، ابھی تو ابتدا ہی نہیں ادا ہوئی۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی بھی اپنے والدین کو ناراض نہ کریں۔ خدا کی قسم اپنی زندگی کا یہ اصول بنائیں۔ آئے دن ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں کہ کئی والدین بیچارے روتے ہیں، کیونکہ ہمارا شعبہ یہی، تو پھر کئی بزرگ آتے ہیں، کئی بڑے آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے تو آج اپنے والدین کے فرما بردار بن جائے۔ جس حال میں یہ راضی ہے نا راضی ہو جاؤ۔ آپ کو نقصان بھی پڑ رہا ہے نا، کام شریعت کے مطابق ہے، نقصان برداشت کر لو، جو والدین کرتے ہیں کرنے دو یار۔ انشاءاللہ اگر آپ آج ایسا کریں گے نا، جیسی کرنی ویسی کرنی، انشاءاللہ پھر ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بیٹے اور بیٹیاں ایسی عطا فرمائے گا جو ہر وقت آپ کی عزت کا خیال کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ایک گناہ ہے باپ کو گالی دینا، باپ کو گالی دینا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے باپ کو گالی دے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا باپ کو گالی دینا یہ کیسے ہوگا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے، کسی کی ماں کو گالی دے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے، یعنی تم کسی کے باپ اور ماں کو گالی نہ دو، وگرنہ کیا ہوگا؟ اگر تم کسی کے ماں اور باپ کو گالی دو گے وہ تمہیں دے گا۔ تو یہ ہے معنی وہ کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ جو شخص اپنے باپ کو گالی دے۔ تو خدا را کسی کے ماں باپ کے حوالے سے اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ اگر میں کسی کے لیے ایسا استعمال کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس نے بھی پھر منہ کھولنا ہے، اس کی بھی زبان حرکت میں آئے گی اور وہ میرے والدین کے بارے میں ایسا کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں ہی، بلکہ جن کے ناراض ہیں والدین آج رات سے پہلے ہی ہمیں راضی کر کے سونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی ان کی رضا، ان کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالیٰ۔